بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو محبت و عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کافی عرصہ انہی کی زیر نگرانی بسر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر اور ہے۔ یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے جب ہاران اور بعد ازاں مصر میں سکونت پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ یہی حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ شرق اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں۔ یہ علاقے سدوم اور امورا کے نام سے مشہور تھے۔ ان علاقوں میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی، ہر قسم کے پھل، سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ ان علاقوں کے باشندے خوشحال تھے اور زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔ ازلی دشمن ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس خوشحالی اور آسائش کی زندگی کو استعمال کیا۔ ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو اپنے زور بازو پر محمول کرنے لگے اور عطائے خداوندی کو انہوں نے یکسر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ قادر مطلق ذات جب ان کے معمم نظر نہ رہی، وہ غرور اور تکبر سے بدمست ہو گئے۔ دوسری بستیوں کے لوگوں کا ان سرسبز و شاداب وادیوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ یہ بات اہل سدوم کو ناگوار گزرتی۔ وہ ان وادیوں کی سرسبزی اور شادابی کو اپنی ملکیت تصور کرتے رہتے تھے اور دوسرے علاقوں کے باشندوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہونا انہیں گوارا نہ تھا۔ اس آمد و رفت کو روکنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح چوری ڈکیتی کی عادات ان میں رواج پا گئی۔ غرور، تکبر اور سرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔ اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ حرص، لالچ، بغض، انا، کینہ، زر پرستی، دل آزاری، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اہل سدوم جب پوری طرح ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے تو ان کے ذہنوں میں شیطانیت راسخ ہو گئی اور وہ انہی طرزوں میں سوچنے لگے جن طرزوں پر عمل پیرا ہو کر انسان مجسمہ شر اور فساد بن جاتا ہے۔ ذاتی مفادیت اور آسائش و عشرت کے حصول میں وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ شرف انسانیت کی طرزیں ان کے اندر سے معدوم ہو گئیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دل آزاری کر کے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی اور اس لیے کہ وہ نت نئے طریقے اختیار کرتے۔ اس طرز فکر پر کاربند رہنے کی بنا پر اہل سدوم گمراہی اور ذلت کے تاریک گڑھے میں اترتے چلے گئے۔ بد اتوار قوم نے بدعمالیوں اور فواہش کی فہرست میں ایک ایسے عمل کا اضافہ کر دیا جو اس قوم کی بدکاری کا سبب صفحہ ہستی سے نابود کیے جانے کے لیے عذاب الہی کی بنیاد بن گیا۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قدرت کا مقررہ کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے اختلاط رکھنا اس قوم کا دستور بن گیا۔ شرافت اور انسانیت کا شائبہ تک اہل سدوم میں باقی نہ رہا۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عوام الناس سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس اخلاق سوز عمل کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اعلیٰ الاعلان فخریہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے تھے اور بڑی محفلوں میں ناپسندیدہ حرکات دہراتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اس بستی اور اس باشندوں کے بارے میں فرماتا ہے، بستی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے وہ برے اور بدکار لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل سدوم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی اور ان برائیوں سے نجات پانے کے طور طریقوں کی تبلیغ کی۔ قوم کی گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے ہدایت و نصیحت کا یہ ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ مٹی کی چپک اور مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس بدمستی کی کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر رہنے لگے اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنے عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے۔
سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور کچھ جواب نہ دیا اس قوم نے مگر یہی کہا، نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرائی چاہتے۔ سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آباد نوع انسانی کا یہ سرکش گروہ نافرمانی، بے حیائی اور بد اخلاقی سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرستادہ بندے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے ناپسندیدہ افکار کے باعث خدا تعالی کی ناراضگی اور اعمال بد کے سبب نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا۔ قوم لوط نے اس پند و انسناح کا اثر قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور نافرمان اقوام کے طرز عمل کو دہراتے ہوئے غرور اور تکبر اور سرکشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آوازیں کستے، اے لوط، ہمارے اعمال سے تیرا خدا اگر ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا، جس کا ذکر کر کے تو ہمیں بار بار ڈراتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی، اے رب العالمین، مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل سدوم کو نصف و نابود کر دیا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ پہلے یہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دے دی۔ فرشتوں کی یہ جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کروایا۔ فرشتے انسانی روپ میں تھے اور ملکوتی حسن سے مالا مال تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کی ہم خیال تھیں۔ اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل سدوم کو کر دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اہل سدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں مضروب کر دیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں استدعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے متعلقین کو ان کے کاموں سے نجات دے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، سو یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر چلا جا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکلے اور اس وادی سے ایک طرف زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب توریت کے باب پیدائش میں اس عذاب کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے، تب خداوند باری تعالی نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائے، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحر مردار جواب سمندر نظر آتا ہے۔ کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھا۔ سدوم اور عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہ تھا۔ جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں پانی ابھر آیا۔ قرآن حکیم، فرقان حمید سمیت تمام الہامی کتابوں میں مذکوریہ واقعہ نوع انسانی کو درس عبرت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ شیطانیت کے پیروکاروں کو زندگی میں سکون قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک جب رنگ و بو کی اس دنیا سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتا جب تک وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہیں کر دیتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خیانت اور بد دیانتی کی وجہ سے اس کی مسرت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا کوئی آدمی متعین اور سڑی ہوئی غذا کھانے کے بعد بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟
کیا سیاہ کارانہ طرز زندگی اپنا کر ارادوں میں کامیابی ممکن ہے؟ ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل کامیابی کہا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا مرتب ہوتا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس اصول کو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلاح خیر میں ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔